بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کی مختصر زندگی نامہ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں تین بہادر بھائیوں کا، تین شجاع، مومن، متقی اور پرہیزگار بھائیوں کا ہم تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کے مشن میں آپ کے قدم با قدم ساتھ رہے اور اپنی جان امام حسین علیہ السلام کے مشن یعنی آزادی اور نجات انسانیت اور ظالم کے خلاف قیام کرنا، اسی مقصد کے لیے انہوں نے وقف کر دیا اور شہید ہو گئے۔ جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے ان کو تاریخ نے جناب کردوس بن زہیر تغلبی کے نام سے یاد کیا ہے۔ جناب کردوس کا تاریخ میں مختلف طریقے سے نام آیا ہے، کسی میں کردوس کہا ہے، کسی میں کردوس لکھا ہے اور کسی تاریخ کے کتاب میں کرش بھی لکھا ہے اور کردوش بھی لکھا ہے اور کرشس بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے والد، ان کا نام جناب زہیر کو بھی متعدد طریقے سے تاریخ نے ذکر کیا ہے۔ کسی تاریخ نے آپ کا نام عبداللہ لکھا ہے اور کسی تاریخ میں زوئی سے زہیر لکھا ہے، کسی میں ظہیر لکھا ہے اور کسی تاریخ میں زہر لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تاریخ میں آپ کو زہابی بھی لکھا ہے اور ایک تاریخ میں زے سے زہر بھی لکھا ہے۔ آپ کے والد اپنے زمانے کے مشہور شخصیتوں میں سے تھے۔ جناب کردوس کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ تغلب ہے۔ قبیلہ تغلب کے اکثر افراد اور یہ قبیلہ مشہور ہے محبان اہل بیت علیہ السلام کے نام سے، اور قبیلہ بنی تغلب ہمیشہ پیروان امیر المؤمنین علی علیہ السلام میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کا قبیلہ تغلب بن وائل سے ملتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ قبیلہ قحطانی تھا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ قبیلہ عرب کے شمال میں جو عدنانی قبائل تھے انہی عدنانی قبائل میں سے ایک ہیں۔ عدنانی قبائل کا مطلب یہ ہے یعنی خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ قبیلہ منسوب ہے۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین کے بعد کوفہ میں تشریف لائے، لہذا آپ کا خانوادہ کوفہ میں بس گیا۔ اسی طریقے سے جناب کردوس بھی اپنے والد گرامی اور خانوادے کے ساتھ کوفے میں زندگی بسر کرنے لگے۔ کرب و بلا میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عمر تقریباً 50 سال یا 50 سال سے زیادہ تھی اور آپ سن رسیدہ تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو بھائی باوفا اور شجاع، بہادر، مومن، متقی اور امام حسین علیہ السلام کے محب بھی کرب و بلا میں آئے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے جو دو بھائی کرب و بلا میں آپ کے ساتھ آئے تھے یعنی جناب قاصد ابن زہیر اور مقصد ابن زہیر، جناب مقصد کو ایک جگہ مقصد بھی لکھا، مقصد بھی لکھا گیا ہے۔ متعدد طریقے سے عربی زبان میں استنساخ کی وجہ سے، مختلف طریقوں سے اور لہجہ ہونے کی وجہ سے کوفہ کا الگ لہجہ ہوتا تھا، حجاز کا الگ لہجہ، لہذا یہ نام کے اختلافات اسی طریقے سے ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ شخصیت کرب و بلا میں کسی بھی نام سے ہوں مگر موجود تھے۔ جناب کردوس کے تینوں بھائی جب حضرت مسلم علیہ السلام کوفے میں آئے تو جناب کردوس کے ہمراہ تھے اور حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی اور ان کے ساتھ انہوں نے جنگ میں شرکت بھی کی۔
عبیداللہ ابن زیاد کے خلاف متعدد مرتبہ حضرت مسلم علیہ السلام نے جو جنگ کی، اس میں جناب کردوس نے بنی تغلب کے جوانوں کے ساتھ دیا، مگر جب دھوکہ فریب اور عبیداللہ ابن زیاد کی مکاری کی وجہ سے لوگ بکھر گئے، لہٰذا جناب کردوس جو مخصوص افرادوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پنہان اور مخفی کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب سنا کہ امام حسین علیہ السلام کرب و بلا تک پہنچ گئے ہیں، تو آپ تینوں بھائی مخفیانہ طور پر اور جاسوسی نیٹ ورک جو عبیداللہ ابن زیاد نے کوفے میں بچھا رکھا تھا، اس جال کو توڑتے ہوئے رات کی تاریکی میں کوفے سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام کی دیدار اور نصرت کے لیے کرب و بلا میں پہنچ گئے۔ جب آپ کرب و بلا میں پہنچے تو ایک تاریخ کے مطابق 4 محرم کو اور ایک تاریخ کے مطابق کہ آپ 5 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ شب عاشور آپ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔ بہرحال جب آپ کربلا پہنچے تو آپ تینوں بھائیوں نے امام حسین علیہ السلام کا دیدار کیا، چونکہ آپ کے والد بھی صحابیہ امیر المؤمنین میں سے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور نصرت کا وعدہ کیا۔ لہٰذا آپ تینوں بھائیوں نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ قبیلہ بنی تغلب کی 2 عظیم شخصیت، 2 عظیم صحابی امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں پہلے سے ہی موجود تھے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی ہم کریں گے۔ انہی کے خیمے کے پاس، انہی کے خیمے کے کنارے جناب کردوس نے اور جناب قاصد اور مقصد نے اپنا خیمہ نصب کیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یعنی وہ جناب زرقامہ ابن مالک اور کنانہ ابن عتیق جو ان کے ہم قبیلہ تھے، انہی کے خیمے کے کنارے اپنا خیمہ نصب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں۔ جناب کردوس اور ان کے بھائیوں کی شخصیت، اوصاف اور ذاتی فضائل کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ صحابی امیر المؤمنین علی علیہ السلام میں سے یہ تینوں بھائی شمار ہوتے تھے، اور جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان میں اپنے والد کے ساتھ انہوں نے شرکت کی۔ خصوصاً جناب کردوس نے جنگ صفین میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا اور آپ کی شہرت زبان زد جنگ صفین میں ہوئی۔ جناب کردوس قبیلہ بنی تغلب کے سردار کے بیٹے تھے، چونکہ جناب زہیر قبیلہ بنی تغلب کے سردار میں سے تھے، لہذا آپ نسب اور خاندان کے اعتبار سے شرف رکھتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے جناب کردوس اور آپ کے دونوں بھائی صحابی ہو گئے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے متعدد مرتبہ بہت سے میدانوں میں، چاہے علمی میدان ہو چاہے سماجی میدان ہو، آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طریقے سے بہرحال کرب و بلا میں یہ آشکار ہے کہ آپ صحابی امام حسین علیہ السلام میں سے تھے۔ آپ بہادر بھی تھے، فداکار بھی تھے، اور متقی، پرہیزگار اور پاک اور صاف دل کے مالک تھے۔ آپ سوار کاری میں، گھڑ سواری میں بہت ہی ماہر تھے، جس کو جنگ صفین میں آپ نے دکھایا بھی ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ فصیح و بلیغ جملوں میں آپ تقریر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ایک عمدہ امتیاز ہے، کوفے کے آپ بزرگ اور مشہور قاری قرآن میں شمار ہوتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کرب و بلا میں حملہ اولا میں، اور ایک روایت کے مطابق نماز ظہر کے بعد آپ شہید ہو گئے، جب عمر سعد نے 10,000 کے لشکر کو تیروں کی بارش
امام حسین اور خیام امام حسین علیہ السلام کی طرف کرنے کا حکم دیا تو آپ نے اپنے سینے کو اپنے مولا کے سامنے سپر کر دیا اور جنگ کرتے رہے اور تیروں سے اصحاب کو بھی بچاتے رہے، مگر آخر میں تشنگی اور بھوک اور پیاس کے عالم میں آپ نے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دی۔ اسی طریقے سے آپ کے بھائی جناب قاسط نے بھی حملہ اولا میں شہادت کا جام نوش فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اوپر آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف نے زیارت ناحیہ میں اور اسی طریقے سے زیارت جامع شہداء میں آپ کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں اس طریقے سے سلام بھیجا، السلام علی قاسط و قرش ابن زہیر التغلبی۔ جی ہاں، ہمارا بھی سلام ہو آپ کے اوپر، اے بہادر فداکار شجاع عاشق حسین کردوس ابن زہیر تغلبی۔